اختتام بھی اصحاب کے ساتھ اور سادات کرام اور بھی تھے. ہمارے بڑے بھائی یاسر بابو ماشاءاللہ بڑی برکتیں نصیب ہوئی اور آ کر ایسا لگا کہ ہم بہت دیر میں, بچپنے سے آنے کی تمنا تھی لیکن بہت دیر میں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے دفتر نہیں چاہیے ہوتے ہیں, جن کی فضیلت کے لیے ایک جملہ ہی سمجھنے کے لیے سمجھداروں کو کافی ہوتا ہے. کوئی پوچھے کہ علاؤ الحق پنڈوی کا مرتبہ کیا ہے, میں نے کہا جو مخدوم اشرف کا بھی مرشد ہو اس کے مرتبے کا اندازہ خود لگا لینا چاہیے. اور مخدوم اشرف خود مرشد گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. علی مرتضیٰ سے لے کر کے ان کے والد تک کوئی ایسا نہ تھا جو مرشد نہ ہو. لیکن اتنی دنیا گھوم کر کے جس خالد ابن ولید کے شہزادے کے پاس آئے وہ مخدوم اشرف, آخر یہاں کیا نہیں رہا ہوگا جب اشرف سمنا جیسی ہستی یہاں آ کر کے روک گئی. اشرف سمنا نے جس کے در کی جارو کشی کی ہو اس کے در کی اہمیت کا اندازہ تو لگائیں. سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اشرف سمنا جیسا مخدوم جس کا خادم بن کر کے آئے اس علاؤ الحق پنڈوی کے مرتبے کا اندازہ کون لگا. اس چوکھٹ کا لوگ اندازہ کریں جہاں پر مخدوم اشرف جیسا خادم بن کر کے آیا. کوئی غور تو کرے. کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے مرتبے پڑھنے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ کی فضیلت کیا ہے, میں نے کہا مخدومہ کائنات کی مخدومہ ہے, اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہے. مخدومہ کائنات کی مخدومہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی مخدومہ کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. تو کچھ ہستیاں ہوتی ایسی ہیں جو سورج کی طرح خود چھپ کر ستاروں کو چمکاتی ہے. یہ ایسے لوگوں میں سے ہے جن کی چوکھٹ پر ہم آئے ہیں. یہاں آپ بھی بدل کر نہ جاؤ تو ہم سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے, بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے. اور سن لو, اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا دعا کیا کرو کہ نہ بدبخت بنو نہ محروم بنو. دعا کرو نہ بدبخت بنو نہ محروم بنو. تو صحابہ نے پوچھا حضور بدبخت اور محروم کون ہے, تو میرے آقا نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے وہ محروم بھی ہے. بدبخت اور محروم نہ بنو, یہاں آ کر کے نیک بختی اختیار کرو. ہمارے مخدوم صاحب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں جو میری چوکھٹ پہ آئے گا وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا. تو جو مخدوم سمنا کی چوکھٹ پہ چلا جائے وہ بدبخت نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ان کے بھی مخدوم کی چوکھٹ ہے, یہاں آ کر کے کوئی بدبخت کیسے ہو سکتا ہے. اپنی بدبختی مٹاؤ. اور مخدوم پاک یہ بھی فرماتے ہیں فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں, مخدوم صاحب فرماتے کسی نفلی عبادت سے مجھے وہ مقام نہ ملا جو رات کے آخری پہر میں جاگ کر مجھے مقام ملا. رات کے آخری پہر میں جاگنا وہ مقام رکھتا ہے کہ کسی نفل عبادت سے فرماتے مجھے وہ مرتبہ نہیں ملا جو رات کے آخری حصے میں جگنے سے مرتبہ ملا. کاش ہم اپنے بزرگوں پہ توجہ کرتے. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت کعب احبار سے کچھ کعب ذرا ایسی باتیں سنا جس سے اللہ کا خوف میرے دل میں مزید پیدا. اب کعب کہتے ہیں امیر المومنین قیامت کا جب دن ہوگا, قیامت کا دن, اس حدیث کو یاد کر لینا. فرماتے قیامت کا جب دن ہوگا اس دن اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم کو میدان محشر میں لاؤ. تو کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب فرشتے جہنم کو قیامت کے دن لائیں گے تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ہوگی اور ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کر کے لائیں گے. جب جہنم کے شرارے اوپر بلند ہوں گے تو لوگوں کے سینے اللہ کے خوف سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے خوف سے بے چین ہو جائیں گے. لوگوں کے سینے سے ہوف اٹھے گی. جب دوسری مرتبہ شرارے بلند ہوں گے جہنم کے تو لوگوں کے دل ان کے حلق میں آ کر اٹک جائیں گے. اگر حلق میں لقمہ اٹک جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. جہنم جب دوسری مرتبہ سانس لے گا اور اس کے
کے شرارے بلند ہوں گے. یہ قیامت کے دن کا منظر ہے میرے بھائی, جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا, نپٹ لیں گے, دیکھ لیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. یاد رکھیں یہ حدیث ہے, کعب احبار کہتے ہیں جب دوسری بار شرارے جہنم کے بلند ہوں گے تو لوگوں کے دل حلق میں اٹک جائیں گے. اور اب سنو, دل کے کانوں سے سنو سنیو, کعب احبار کہتے ہیں جس کو ابن حجر اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں, کعب احبار کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ جہنم کے شرارے بلند ہوں گے, جب تیسری مرتبہ جہنم کے شرارے بلند ہوں گے تو اس وقت انبیاء کی یہ شان ہوگی, انبیاء کرام کی یہ شان ہوگی جہنم کے شرارے دیکھ کر کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک دے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا, مولا آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, مولا آج ابراہیم بس اپنے لیے پناہ مانگتا ہے, آج ابراہیم کو پناہ دے دے, آج ابراہیم کو امان دے دے. آپ بتائیں تو صحیح, مسجد بنانے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں, جس نے کعبہ بنایا اس ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہوگی. بکری اور بچڑے پر قربانی کرنے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ کی محبت میں جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ دی اس ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی. ابو الانبیاء, اللہ اکبر, نبیوں کے بابا, سید الانبیاء کے جد کریم ابراہیم علیہ السلام کی شان کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے, اے اللہ آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, آج ابراہیم اپنے لیے امان مانگتا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں, ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی قیامت کے دن کہ وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے آج میں صرف اپنے لیے امان مانگتا ہوں. تو بتاؤ وہ لوگ جو ہفتے ہفتے پر ناپاک پڑے رہتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ جو تاش کے پتے کھیلتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ جو عورتوں کو پاک کی نظروں سے دیکھتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ اسی پہ بس نہیں, کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین ایک طرف ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی اور دوسری طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ جن سے اللہ نے کلام کیا, وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر اللہ سے کریں گے, مولا آج تیرا موسیٰ جس کو تو نے شرف ہم کلامی عطا فرمایا آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, آج موسیٰ کو امان عطا کر دے. موسیٰ اپنے لیے امان مانگتا ہے, مولا تو نے مجھ سے مجھے شرف ہم کلامی عطا کیا, وہ کلام کا کرنے کا شرف دیا. من جانب الطور الایمن فقربناه نجیا, موسیٰ طور کے دائیں طرف آؤ تاکہ تم سے راز کی باتیں کی جا سکے, تم سے پیار کی باتیں کی جا سکے, تم سے سرگوشی کی جا سکے. اللہ اکبر, وہ موسیٰ کلیم اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے, اے اللہ آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا بلکہ آج تو میں اپنے لیے امان مانگتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رو پڑے, آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کسی پہ بس نہیں. حضرت کعب احبار نے کہا امیر المومنین صرف یہی نہیں ہوگا بلکہ اس وقت جناب موسیٰ کی یہ شان ہوگی تو اس وقت لوگ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے اللہ سے عرض کریں گے, وہ جہنم کا حال دیکھ کر, وہ جہنم کی حرارت دیکھ کر, وہ جہنم کی تپش دیکھ کر حضرت عیسیٰ کہیں گے, اے اللہ تو نے مجھے کنواری بیت المقدس سے پیدا کیا, مولا آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا, آج میں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا, مولا آج تو عیسیٰ کو اپنی جان کی امان دے دے, مولا میں اپنے لیے امان مانگتا ہوں. مسلمانوں بتاؤ اس دن کے لیے کیا تیاری کی؟ یہی نا کہ فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہو, ظہر اور عصر میں کاروبار میں مصروف ہو, مغرب اور عشاء میں بچوں میں مصروف ہو. بتاؤ کیا تیاری کی؟ حضور سید المعصومین ہے, دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, یا کبھی ہمیں بھی استغفار کی توفیق ہے, ہم بھی کبھی توبہ کرتے ہیں. سن لو, حضرت کعب احبار نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا امیر المومنین جب جہنم لایا جائے گا بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی اتنا, بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی اتنا مشرق کی طرف سے جہنم کو کھولا جائے گا
تو جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان سب کے بھیجے کھول کھول کر ان کے پیروں پہ گریں گے. یہ قیامت کے دن کا حال ہے. اور پھر کعب احبار کا تاریخی جملہ اس پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. فاروق اعظم سے کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اگر آپ قیامت کے دن 70 انبیاء کے برابر بھی عمل لے کر جائیں گے تو آپ اپنے عمل کو حقیر سمجھیں گے. جبکہ غیر نبی کسی نبی کے برابر عمل نہیں کر سکتا. یہ انتہائی مبالغہ. آپ نے بتایا کہ وہاں عمل کی حیثیت کیا ہوگی. کیا فرمایا؟ کہتے ہیں امیر المومنین اگر آپ 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر جائیں تو آپ اپنے عمل کو حقیر سمجھیں گے. جب 70 نبیوں کے برابر بھی بفرض محال وہاں عمل کو آدمی حقیر سمجھے تو جن کے پاس کوئی عمل ہی نہیں ہے, کوئی عمل نہیں, جمعہ کی 2 رکعت بھی ہے تو اس میں بھی پتہ نہیں کتنے خرافات کر کے جاتے, غسل بھی صحیح نہیں کرتے, وضو بھی نہیں سیکھتے, کمپیوٹر سیکھا, یہ سیکھا, وہ سیکھا, وہ سیکھا, کبھی نماز بھی سیکھی. اور بڑی سادگی سے کہتے ہیں مولانا سب چلتا ہے, کیسے بھی پڑھو اللہ قبول کرتا ہے. اگر کیسے بھی پڑھو اللہ قبول کرتا ہے تو پھر اللہ اپنے محبوب کو کیوں بھیجتا؟ محبوب نے یہ کہا کیسے بھی پڑھو قبول ہوگی. محبوب نے تو یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, کیسے بھی نہیں چلے گی, جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو ویسے کرو. اس کے لیے علم حاصل کرو, دین کی طرف آؤ, آخرت کی تیاری کرو. ذہن میں بہت سی باتیں آتی ہیں لیکن ٹائم میرا مکمل ہوا. بس آخری میں 3 جملے میرے سننے بات پوری کرتا ہوں. اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت سنبھلنے کی, سوچنے کی, غور کرنے کی ضرورت ہے. حالات نازک سے نازک تر ہو رہے ہیں. برادری کے نام پہ جھگڑا کرنے کا موقع نہیں, خطے قبیلے کے نام پہ جھگڑا کرنے کا موقع نہیں, فرقہ واریت کی بات کرنے کا موقع نہیں. اس وقت تو لوگوں کو چاہیے کہ سواد اعظم صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پہ پوری دنیا کے مسلمان متحد ہونے کی کوشش کریں, لیکن 3 باتوں پر مسلمان محنت کریں. سب چیزوں سے توجہ ہٹا کر 3 باتوں پہ محنت کرو. پورے ہندوستان میں ہر جلسے میں آخر میں 3 باتیں کہہ رہا ہوں, اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے. مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں, آپ کو 3 باتوں پہ محنت کرنا ہے. نمبر 1, دیندار بنو. سب سے پہلی بات دیندار بنو. دیندار کون سے دیندار؟ صرف ٹوپی داڑھی والے دیندار نہیں. وہ دیندار بنو جیسے رسول اللہ بنانے آئے تھے. وہ دیندار بنو جیسے صحابہ کرام نے بنایا تھا. وہ دیندار بنو جیسے اولیاء اللہ نے بنایا. وہ کیسے دیندار تھے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تمہارا بھائی پڑوس میں بھوکا سوئے, تم پیٹ بھر کے نہیں سو سکتے. یہ دینداری کی اہم پہچان. دوسروں کا برا نہ چاہو, سب کا بھلا چاہو. وہ دیندار کیسے بننا علماء سے پوچھو, لیکن اتنا کہتا ہوں نمبر 1 دیندار بنو. نمبر 2 مالدار بنو. مالدار بننا ہے, پہلے دیندار بنو پھر مالدار بنو. آپ کچھ لوگ آنے آپ کو سبق پڑھا دیا, نہیں مولانا ہمارے نبی تو بڑے غریب تھے, بڑے مفلس تھے اور وہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. یہ سب جھوٹ ہے. ہمارے نبی کوئی غریب نہیں تھے, کوئی مفلس نہیں تھے, بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے نبی جتنے مالدار تھے ان سے پہلے اتنا بڑا مالدار دنیا میں کبھی نہیں آیا, اور نہ قیامت تک ان کے بعد اتنا بڑا مالدار کوئی آ سکتا ہے. آپ کہیں گے یہ خالص عقیدتیں نہیں حقیقتیں ہیں. اس لیے کتنے وہ مالدار کیوں اتنے تھے پتا ہے کہ کوئی ایک کھیت کا مالک ہے, کوئی ایک ملک کا, کوئی ایک ریاست کا مالک ہے. تنہا میرے نبی ہے. اللہ نے ان کو زمینوں کا بھی مالک بنایا, ان کو آسمانوں کا بھی مالک بنایا, ان کو جنت کا بھی مالک بنایا, ان کو ہر چیز کا مالک بنایا. اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں آپ کے قبضوں میں اختیار میں. سب سے زیادہ مالدار تھے. یہ تو بات ہو گئی عقیدت کی, لیکن بات آپ کو بتاؤں حضور کی ظاہری زمینیں بھی مدینہ شریف میں بہت تھی, بہت زمینیں تھی حضور کی, اور لاکھوں کی منتھلی آمدنی تھی. مگر شان یہ تھی
کہ صبح لاکھوں آتے اور شام آنے سے پہلے پہلے تقسیم ہو جاتے. ہمارے نبی غریب نہیں تھے, بہت مالدار تھے. آپ کو بھی مالدار بننا ہے. امام اعظم بھی مالدار تھے, صدیق اکبر بھی مالدار تھے, فاروق اعظم بھی مالدار تھے, امام حسن امام حسین بھی مالدار تھے. یہ علم والے موجود ہیں. ان کی موجودگی میں کہوں, بڑے سے بڑا آج فیکٹری کا مالک اگر کسی کے پاس کوئی بھکاری آئے تو کتنا دیتا ہے؟ اگر 500 دے گا نا پیر کو بھی تو دکھا کے دیتا ہے. بھکاری کی بات جانے تو پیر کو بھی دیتا ہے, تو سوچتا ہے کہ 4 مرید دے گے کہ میں نے پیر کو 500 دیا. یہی ہے نا, بھکاری کو تو کوئی جلدی 500 دیتا بھی نہیں. اب آپ سے پوچھتا ہوں, امام حسن اور امام حسین کے پاس بھکاری آتے ہیں تو ایک ایک وقت میں امام حسن اور امام حسین 50-50 ہزار درہم لوگوں کو عطا کر دیتے ہیں. تو جو غریب لوگ ہوں گے وہ فقیروں کو 50 ہزار دیں گے, بلکہ اللہ کی قسم 50 ہزار دے کر ساتھ میں چٹھی لکھ کر بھی دیتے ہیں, معاف کرنا ابھی اتنا ہی ہے, اگر اور ہوتا تو اور عطا کر دیتے. ہمارے غریب کون ہے؟ سب تو مالدار لوگ. آپ بھی مالدار بنو, لیکن جوئے سے مت بننا, شراب کے دھندے سے مت بننا, سود کے دھندے سے مت بننا. موبائل کا استعمال کم کرو, فیس بک کا استعمال کم کرو, یوٹیوب کا استعمال کم کرو. وقت کا صحیح استعمال کر کے 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو اور مالدار بنو. اللہ تمہیں ترقی دے گا. ان بزرگوں سے دعا لو, جو اندر ہے ان سے دعا لو, جو اوپر ہے ان سے دعا لو. اور دعا لینے کا طریقہ آپ کو بتاؤں, ہمارے مخدوم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی فرماتے ہیں, بزرگوں سے کچھ لینے جانا ہے, توجہ کرنا, توجہ ہے آپ کی, فرماتے ہیں بزرگوں سے کچھ لینے جانا ہے تو جب بھی بزرگوں سے ملنے جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جایا کرو. جو خالی ہاتھ نہیں جاتا وہ خالی ہاتھ واپس بھی نہیں آتا. اس لیے زمین کے اوپر ہے بزرگ تو بھی خالی ہاتھ نہ جاؤ, زمین کے اندر ہے تو بھی خالی ہاتھ نہ جاؤ, کچھ نہ کچھ ان کے لیے لے کر کے جاؤ. تو مالدار نمبر 2, اور نمبر 3 ایجوکیشن پہ محنت کرو, اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرو. کوئی جاہل نہ رہنے پائے, کوئی ان پڑھ نہ رہنے پائے. بڑی معذرت کے ساتھ اپنی مسجد کا مینار 2 کروڑ کا بنانے کی بجائے 1 لاکھ کا بناؤ اور باقی کی رقم اپنی قوم کی تعلیم پہ خرچ کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے, حضور اچھے انسان بنانے آئے تھے. کتنی بھی اچھی عمارت بناؤ گے وہ کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گی, لیکن اگر اچھے انسان بنا دو گے, اچھی عمارت دوسری اچھی عمارت تعمیر نہیں کر سکتی, لیکن ایک اچھا انسان ہزاروں کو اچھا بنا دیتا ہے. صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضور نے صدیق کو ایسا ڈھالا تھا, فاروق اعظم کو ایسا ڈھالا تھا, عثمان غنی کو ایسا بنایا تھا, مولا علی کو, سعد کو, سعید کو, طلحہ کو, زبیر کو, ابو عبیدہ کو, خالد ابن ولید کو کیسا بنایا تھا کہ ان ایک ایک کو دیکھ کر کے ہزاروں کی زندگیاں بدل گئی. آپ نہیں دیکھتے یہاں حضرت علاؤاللہ پنڈوی کی کون سی اچھی عمارت ہے؟ مجھے پورے پنڈوا میں بتا دو, ہے کوئی ایسی عمارت جس کو آپ تاج محل کے برابر قرار دیں, فتح پور سیکری کے برابر قرار دیں, لال قلعہ کے برابر قرار دیں؟ نہیں بتا سکتے آپ. کیوں؟ ان کا مقصد اچھی عمارت نہیں تھا, وہ اچھی عمارت بنانے نہیں آئے تھے, لیکن ایک اشرف کو اتنا اچھا بنا دیا, ایک اشرف کو اتنا اچھا بنا دیا, اتنا اچھا بنا دیا کہ اس ایک کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے نام ہی سے لوگ اچھے اچھے بنتے رہے. اس لیے اچھے انسان بنانے کی طرف توجہ کرو. دیکھو اچھے انسان اور اچھی عمارت میں فرق کیا ہے. تاج محل اچھی عمارت ہے, لیکن اس کا فائدہ قوم کو کیا ہے. شاہجہاں نے اچھی عمارت بنائی, اس کا فائدہ قوم کو کیا ہے. علاؤاللہ پنڈوی نے اچھا انسان بنایا, اس کا فائدہ دیکھ لو. یہ چمکتے ہوئے چہرے کیا اشرف کا فیضان نہیں؟ یہ محفل کی چمک کیا سرکار اشرف کا فیضان نہیں؟ کیا دنیا کے شرق غرب میں اللہ اکبر جو سنیت کا اللہ اللہ سکہ چل رہا ہے, کیا اس میں مخدومی فیضان کی کرنیں نہیں؟ یاد رکھیں اچھے انسان بنانے کی یہ اہمیت ہے. تو میری گزارش ہے, مسجدوں کے میناروں کو اونچا بنانے والوں, اپنی قوم کے علمی معیار کو اونچا کرنے کی کوشش کرو. شادی کی فضول خرچے کم کرو, جلسوں کی
کی فضول خرچے کم کرو، اللہ اکبر، اور بھی رسومات کا خاتمہ کرو۔ آخری میں یہ بھی کہہ دوں، اپنے پیر کے مزار پر 1,00,000 کی چادر ڈالنے کی بجائے 1,000 کی چادر ڈال کر 99,000 روپے بچا کر اپنے پیر کے ایصال ثواب کے لیے تعلیم کے نام پہ خرچ کر دو، اس لیے کہ ہمارا پیر 1,00,000 کی چادر سے اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا 99,000 روپیہ تم تعلیم کے نام پہ ان کے نام سے خرچ کرو گے، اس لیے کہ میرے علاؤ الحق کو، میرے مخدوم کو، میرے پیر کو میرے 1,00,000 کی چادر کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جنت کے نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں، انہیں میری چادر کی کیا حاجت ہے؟ عقیدت کے لیے تو 1,000 کی چادر بھی کافی ہے، اور باقی جس قوم کو اٹھانے کے لیے انہوں نے سمنا چھوڑا، لاہور چھوڑا، کسی نے ایران چھوڑا، کسی نے عراق چھوڑا، آئیے ہم بھی عہد کریں کہ ہم اپنی قوم کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں، دیندار بنو، مالدار بنو، ایجوکیشن پر محنت کرو۔ میں حضور قادری میاں کو اور مخدوم اشرف مشن پنڈوا والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس جنگل کے اندر اتنی خوبصورت عمارت انہوں نے بنائی، اور ماشاءاللہ درجنوں بچوں کی فراغت آج ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے میں سرکار اخی سراج آئینہ ہند کی بارگاہ میں، مخدوم صاحب کے مخدوم کے مرشد کی بارگاہ میں گیا تو میں نے وہاں بھی دیکھا انگلش اسکول کا قیام ہو رہا ہے، ادارے قائم ہو رہے ہیں۔ میری گزارش ہے رسومات پر پیسہ خرچ کرنے کی بجائے تعلیمات پر پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کرو تاکہ ہم اپنی قوم کو منظم کر کے آگے بڑھا سکے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس حالت میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا فلیسا منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ کاش ایسا ہوتا کہ ہم جتنے پیروں کے ماننے والے ہیں ہم اپنے پیروں کے نام سے کالجز بناتے، یونیورسٹیاں بناتے، بڑے بڑے ادارے بناتے۔ یاد رکھیے گنبدوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اداروں کی تعمیر کے لیے کمر کس لیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں علم کے زیور سے ایسی آراستہ ہو جائے کہ جدھر رخ کریں ادھر انقلاب پیدا ہو۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں پڑھاتے کہ نوکری نہیں ملتی، میرے بھائی ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ ان پڑھ کا بولنا اور پڑھے لکھے کے بولنے میں فرق ہے، ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں، پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہے، ان پڑھ کی تجارت کرنے میں، پڑھے لکھے کے تجارت کرنے میں فرق ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اس لیے پڑھاؤ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اچھے انسان بنے۔ آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ، ہمارے محلہ کے مشائخ نے نعرہ دیا آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ۔ یہ چند معروضات تھے جسے میں نے اپنے درد دل کو آپ کے دلوں کی چوکھٹ پہ پیش کیا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔